قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ برادران اسلام، ہم نے کچھ کانسیپٹس اور کچھ نظریات بنا رکھے ہیں، اگر ان کو شریعت کے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ رونگ ہیں۔ شریعت کہتی ہے تمہارے یہ نظریات، تمہارے یہ کانسیپٹس درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کنجوس یا بخیل اس انسان کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے پاکٹ پر ہمیشہ ہاتھ رکھے، دوست احباب پر یا اپنی جان پر یا بیوی بچوں پر خرچ نہ کرے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے لیکن میں اپنی ذاتی کمائی کہیں خرچ نہ کروں۔ ہمارے ہاں اس کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ شریعت میں بھی ایسا انسان کنجوس ہے، لیکن سب سے برا کنجوس شرعی اعتبار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان ہے البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس انسان کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا تو وہ انسان کنجوس ہے۔ ایسے ہی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو انسان میدان جنگ میں یا جب کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے دوسرے کو نیچے گرا دے تو وہ پہلوان ہوتا ہے، وہ طاقتور اور بہادر ہوتا ہے، جبکہ شریعت کہتی ایسا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان، طاقتور، دلیر اور بہادر وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان، طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، جو اپنے نفس کے ہاتھوں مت کھیلتا رہے، جس کو جوش میں ہوش نہ رہے وہ انسان پہلوان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے دکھائیں۔ تو آج کی جو ہماری حدیث ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو قوی ہے، خیر وہ بہت زیادہ بہتر ہے، جتنا بھی آپ سمجھ لیں اتنا زیادہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت سے مراد یہ ہے کہ جسمانی طاقت، جو انسان ہٹا کٹا ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، وہ انسان اس سے بہتر ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہے یا جس کو کچھ بیماریاں ہوں۔ ایسا نہیں، جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، اس طاقت سے مراد ایمانی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے، جسمانی طاقت نہیں مراد، بلکہ جسمانی طاقت تو بسا اوقات انسان کو نقصان دیتی ہے۔ انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فتنہ و فساد کرتا ہے، اپنے قد کاٹ کو دیکھ کے، اپنے مسلس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی جوانی کے نشے میں آ کر دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت پسند ہے۔ آپ نہیں جانتے جب مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے ابو بکر تمہارا ساتھی کہتا ہے میں راتوں رات معراج پر گیا اور بیت المقدس کیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی۔ انہوں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات معراج پہ گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے اور راتوں رات ہی واپس آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لَإِنْ قَالَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرے پاس ایمان کی طاقت، میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کے پاس وحی آتی ہے، بیت المقدس تو یہ کھڑا ہے، تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔
ایسے ہی جب ان کا دور خلافت تھا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ زکوٰۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ کچھ احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر میں اکیلا ہی رہ جاؤں، مجھ اکیلے کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ وہ کیسے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ تو یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو ایمان کے اعتبار سے، نماز روزے کے اعتبار سے، نیکی اور تقوی کے اعتبار سے دوسرے مومن سے بہتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل خیر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن ضعیف ہے، نماز روزے میں تھوڑا بہت کمزور ہے، اس کے اندر خیر نہیں یا اس کے اندر شر ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا فی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، دونوں میں اچھائی اور بلائی ہے، لیکن جو مومن ایمان کے اعتبار سے طاقتور ہے اس کے اندر بلائی اور اچھائی زیادہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کیا، ان صحابہ کرام سے بہتر ہیں جو جنگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا ایمان معتبر نہیں، ان کا ایمان بھی معتبر ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے کڑے اور مشکل وقت میں اسلام کا سہارا بن کر دکھایا، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اولئک اعظم درجہ، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سٹیٹس، مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی حدیث میں فرمایا احرص علی ما ینفعک، ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نفع دے، وہ نفع تمہاری دنیا کے لیے بھی ہو اور آخرت کے لیے بھی ہو۔ ایسے اعمال کرو، اعمال صالحہ جو تمہاری دنیا کو بہتر بنائے اور آخرت کو بہتر بنائے۔ ایسے دوستوں کا انتخاب کرو جو تمہارے دنیا کے اندر بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، کیونکہ یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو انسان کو اچھے اور برے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تمہیں دیکھ بھال کر دوستی کرنی چاہیے، جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی انسان ہوتا ہے۔ تو اگر دوست نماز روزہ کرنے والے ہیں، مسجد و محراب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والے ہیں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والے ہیں، تو ان چیزوں کا ایٹومیٹکلی اثر انسان پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، یہ آپ کی نصیحت ہے، احرص علی ما ینفعک، ایسی چیز کو اڈاپٹ کرو، ایسی چیز اختیار کرو جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واستعن باللہ ولا تعجز، اچھے اعمال کرنے میں، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے میں، مشکلوں سے نجات حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، عاجز مت آ جاؤ۔ جب بھی مدد مانگو اللہ سے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اور بیڑے پار کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کو بیک وقت سننے والا اور ان کا جواب دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کاروبار میں لاس ہو جائے، تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر میں فلاں کام کرتا تو فلاں کام ہو جاتا۔ گویا کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں، گویا کہ تم یہ نہیں سمجھتے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اگر مگر جو ہے یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کہنا اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا،
کچھ لوگوں کے گھروں میں چور آنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے چوکیدار رکھا ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں نے ڈیروں وغیرہ پر کتا رکھا ہوتا ہے، ڈوگ، تو کتا بھونکتا ہے، چور ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کے کہتا ہے اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جانی تھی۔ بھائی یہ کہو اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہ کرتا، اس کے بعد کتا نہ ہوتا، چوری ہو جاتی۔ تو یہ الفاظ بھی اچھے انتخاب کرنا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، انتہائی امپورٹنٹ واقعہ ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی ریاض، سعودی عرب کا جو کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے، وہاں سے جدہ کے لیے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ ریاض ایئرپورٹ پر پہنچا، اس کو نیند آ گئی، بیٹھا بیٹھا سو گیا، تو فلائٹ جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ اب یہ بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہے، میری فلائٹ مس ہوگی، فلائٹ مس ہوگی، کہہ رہا ہے کاش میں نہ سوتا، کاش میں نہ سوتا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ جہاز کریش کر گیا، جتنے بھی پیسنجر تھے سب مر گئے اور یہ اکیلا بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی، یہ افسوس کر رہا تھا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس انسان کے لیے اس جہاز میں نہ بیٹھنا بہتر تھا، لیکن وہ افسوس کر رہا تھا کہ میں اس جہاز میں کیوں نہیں بیٹھ سکا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، توکل کرنا، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لانا، یہی اصل چیز ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور آخری جملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما شاء اللہ فعل، جو اللہ نے چاہا ہو گیا۔ کیوں؟ ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جسے چاہے پوچھ سکتا ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر اربوں خربوں درخت ہیں، کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور یہی بات اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما۔ تم چاہتے ہو، تم تدبیریں کرتے ہو، لیکن تمہاری تدبیروں پر رب کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو، اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے پر سر تسلیم خم کر دو، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا ہے جو باتیں سنی سنائی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔